اگر 26 آیتیں کسی کو کچو کے لگاتی ہیں، پیٹ میں مروڑ پیدا کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، تو ہم اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی برکت سے اور تلاوت کریں گے میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے، ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی۔ تم بھی پڑھو، ان تک بھی پہنچاؤ، تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے۔ آیتیں پڑھتا ہوں، شروع میں تھوڑی سے آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں، ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بکواس ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے۔ باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی کر لیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ٹیررزم بڑھتا ہے، دہشت گردی بڑھتی ہے، آتنکواد بڑھتا ہے، اس کے لیے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ یہ عراق اور شام کی جنگوں کے بیچ میں ہمارے ایک ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک عیسائی پادری تھا، وہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، جن کو آتنکواد کہتے ہیں نا، آتنکوادی۔ وہ راستے میں گن وغیرہ لے کر کھڑے تھے، بظاہر شکل تو مسلمانوں کی تھی، مسلمان لگ رہے تھے، راستے میں روک لیا اور وہ غیر مسلم کو مار رہے تھے یا جو بھی کر رہے تھے۔ یہ ٹیررسٹ ہوتے کون ہیں؟ دہشت گرد ہوتے کون ہیں؟ آتنکواد ہوتے کون ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اس عیسائی پادری کو انہوں نے روک لیا، چیکنگ شروع کی، چیک کیا اس کی گاڑی کو، اس کے بعد پوچھا بتاؤ تم مسلمان ہو یا مسیح ہو، کیا ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس عیسائی پادری نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں۔ تو سامنے جو کھڑے تھے گن وغیرہ لے کر کے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہو تو قرآن پڑھ کے بتاؤ۔ تو یہ پادری، اس کے پاس بائبل تھی، بائبل رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھایا اور اس میں سے پڑھنے لگا، کچھ جگہ سے پڑھا اور سامنے والوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تو مسلمان ہو آگے جاؤ، چھوڑ دیا۔ اس کی بیٹیاں اس سے پوچھنے لگیں بابا یہ کیا کیا تم نے؟ ان لوگوں کے سامنے کہا میں مسلمان ہوں اور بائبل پڑھ کے بتایا کہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اس عیسائی نے بہت اچھا جواب دیا تھا، کہا کہ بیٹا مجھے معلوم ہے یقین کے ساتھ کہ یہ جو کھڑے تھے یہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے، قرآن پڑھے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو راستہ روک کر کسی کی گردن پر بندوق نہیں تانتے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ کسی اور کے پالے ہوئے ٹٹو ہیں، ان کے پاس کچھ بھی پڑھو تو یہ سمجھیں گے قرآن ہے۔ حقیقت یہی ہے میرے عزیزو، ٹیررزم یا آتنکواد اور دہشت گرد جس کو کہا جا رہا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انہیں لاؤ اور قرآن کی آیتیں پڑھوا کر کے دکھاؤ، نہیں پڑھ پائیں گے۔ ان کو تو خریدا گیا ہے یا پالا گیا ہے یا جس طرح سے بنایا گیا ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ کہوں، آج بھی ویب سائٹس پر موجود ہے، امریکہ کی ایک بہت بڑی لیڈر ہے، لیڈی ہے، اس نے خود لکھا ہے کہ القاعدہ کو ہم نے بنایا تھا، ہم نے تیار کیا تھا، وہ اپنے مقاصد کے لیے اس نے تیار کیا۔ یہ باضابطہ موجود ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، اور دنیا جانتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی جانتے ہیں کون ان کو تیار کر رہا ہے، کون بنا رہا ہے، افغانستان کے حالات کس نے خراب کیے تھے، سب پتہ ہے، پوری دنیا کی سیاست ہے۔ اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں، مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں۔ جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفینس کریں گے، نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں، میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں کچھ نہیں کہوں گا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں۔ آیت نمبر 1 قرآن پاک کی، جس پر ان کو تکلیف ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔
اللہ فرماتا ہے، کنزُ ایمان کا ترجمہ میں ہر جگہ کرتا رہوں گا، توجہ، کوئی دم جاتا ہے کہ ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے، کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس پر اس نے کوئی سمجھ نہ اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا برا ٹھکانہ نا انصافوں کا۔ اس آیت میں تکلیف کس بات کی ہے؟ ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ یہ اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالے گا، رعب ڈال کر کے رکھے گا، ہم سب کو ڈرائے گا تمہارا اللہ۔ یہ آیت نمبر 1۔ دوسری آیت جس سے ان کو تکلیف ہے، جو قرآن سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی گئے نا یہ، ہاں سپریم سے بھی اوپر اگر کہیں اور بھی ہے تو وہاں تک بھی جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا سکھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پکڑو مارو، قتل کرو، اور ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تکلیف ان کو دیتی آیت۔ اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت آئی ہے، یہ آیتیں بھی آپ کو میں انشاءاللہ العزیز پہنچوا دوں گا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 89 ہے، ترجمہ بھی بتائے، ان کا جواب میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ آیت سنیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ان کو ہم آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تکلیف تو دے گی، جس میں اللہ نے فرمایا جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے اور ان کی کھالوں کو پکائیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم دوسری نئی کھالیں ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ آپ سب کو ایسا لگے گا، اور نئے مجمع میں اگر ہندوؤں کے درمیان بھی بیان کریں تو وہ بھی بیچارے اتاولے ہو جائیں گے، بکھر جائے، یہ کیا ہے، ہمارے بارے میں آیتیں ہیں۔ اب میں ساری آیتیں پڑھوں تو وقت چلا جائے گا، ہر آیت کے ساتھ میں جواب بھی پیش کر دیتا ہوں، ہمارے ٹائم پر جتنی بھی ہو جائیں گی یہاں بیان کروں گا، باقی کتاب انشاءاللہ العزیز جلد ہی سب تک پہنچائی جائے گی۔ میں نے جو آیت پڑھی پہلے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، یہی آیت ہے نا، اور اس سے ان کو اعتراض ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے تمہارا رعب ہمارے دلوں میں ڈالیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے نا، اللہ فرما رہا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ اگر ہمیں یہ بات فرما رہا ہے تو ہم تو ناز سے جھومیں گے۔ اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے، ذرا آؤ اب جواب کے طور پر میں اس کا دفاع اپنے الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا، ہم بھگوت گیتا کو ہی اٹھا لیتے ہیں۔ شریمد بھگوت گیتا میرے پاس موجود ہے، پوری کتاب میرے پاس ہے، اس کا اردو ترجمہ جس نے کیا ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، پرم پوجیہ ایسی بھکتی ویدانت سوامی شریلا پربھو پاد، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے اور میں پوری تیاری کر کے لے کے آیا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے آج بیان کر رہا ہوں، میں اس کو پورے طور پر محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی مسلمان اپنے آپ کو ڈیفنس والے لیول میں نہ لے جائے کہ وہ حملہ کرتے رہیں اور ہم جواب دیتے رہیں، نہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا کیا سخت باتیں لکھی گئی ہیں، مارو کاٹو پکڑو توڑو سب ہے، اور تم کہتے ہو کہ قرآن میں ہے یہ سب چیزیں۔ اب پڑھتا ہوں، سنو۔ رگ وید بھی ہے، ان کے 4 وید مشہور ہیں، یجر وید، اتھر وید، سام وید، رگ وید۔ یہ رگ وید جو ان 4 ویدوں میں سے ایک مشہور وید ہے، اس کی میں پورے ریفرنس کے ساتھ لے آیا ہوں۔ منڈل 1 سکھ 66 ورس نمبر 4، ان کی آیت نمبر جو 4 ہوتی ہے، اگنی کے بارے میں، آگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ جو آیت آپ نے پڑھا نا، اللہ نے فرمایا
کہ ہم تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈالیں گے. سیم ٹو سیم ٹاپک اس رگ وید میں کہا جا رہا ہے کہ آگ جو اگنی ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے، بھگوان کہتا ہے کہ آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہشت پیدا کرنے والی آگ دہشت کے ساتھ حملہ کرے گی. دہشت کا لفظ تو ہمارے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ٹیررسٹ کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، لیکن جنہوں نے رگ وید کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے دہشت کا لفظ استعمال کیا ہے. دہشت گردی قرآن میں نہیں آئی. اب یہ اگر بتائیں گے تو کچھ لوگوں کو برا لگے گا، اور برا لگے تم چپ ہو جاؤ، ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. ضرورت نہیں چھیڑ خانی کرنے کی. قرآن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تو ہم بتاتے ہیں دہشت کا لفظ کہاں کہاں آیا ہے. قرآن نے کہا ہم تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈالیں گے، اور تم کہہ رہے ہو تمہاری کتاب میں ہے دہشت والی آگ سے ہم سب کو جلائیں گے. آیت نمبر 2، دوسری آیت، اچھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. بلکہ یہ آیت سنیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، بے شک مشرکین نجس ہیں. کیا ہے؟ ناپاک ہیں، نجس ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم سب کو تو ناپاک کہہ دیا ہے، نجس کہہ دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نجس ہے. یہ باتیں میں ان سب سے کہوں گا جو اپنی اپنی کنڈلیاں لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور بیچارے بھولے بھالے ہندوؤں کو مورکھ بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں. اس میں بڑے پیمانے پر وہ کیا نام ہے، کلشریشٹھ، اور دوسرا یہ جو پاکھنڈی تھا جو گوفے میں بیٹھ کے بھوکتا ہے، یہ قرآن کے متعلق جو باتیں کرتے ہیں سنیں. وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے بے شک یہ مشرکین کا مطلب آئیڈل ورشپرز، جو خدا کے علاوہ دوسرے کو پوجا کریں، یہ نجس ہے. قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ سنو، بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 12 میں کیا کہا گیا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے بھگوت گیتا میں، شریمد بھگوت گیتا کہتے ہیں، یہ بھگوت گیتا کے اکثر جو شلوک ہیں وہ کرشنا نے ارجن کو جو بتائے، یہ ہندو اگر سنیں گے تو اس کو سمجھیں گے، وہ ایکسپٹ کریں گے. بے غرض خدمت کرنے سے دیوتا تم کو تمہارے مانگے بغیر تمہاری پسند کے سامان دیں گے. بغیر کسی غرض کے تم خدمت کرو گے تو تمہارے دیوتا بغیر مانگے تمہیں بہت سارے انعامات دیں گے. اور اگر کوئی دیوتاؤں کی دی ہوئی نعمتوں کو دیوتاؤں کو نہیں دے گا، یعنی چڑھائے گا نہیں، چڑھاوے گا نہیں، اور خود مزہ لے گا، تو بھگوت گیتا میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دنیا کے بڑے چور ہیں، وہ یقیناً چور ہوں گے. ارے ہم مشرکین کو نجس قرآن نے کہا اور تم چور کہہ رہے ہو پورے لوگوں کو. پوری دنیا کے لوگ سب چور ہیں. آپ چڑھاتے ہیں، سب چور ہیں. جو نہیں چڑھاتا، عیسائی نہیں چڑھاتے بھگوانوں کو، چور ہو گئے. یہودی نہیں چڑھاتے، وہ چور ہیں. بہت سارے لوگ چور ہیں. اس شلوک کے اس ورس کے اعتبار سے یہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں کہ قرآن خالی مشرکین کو نجس کہہ رہا ہے، نجس کہہ رہا ہے، اور تم جو پوری دنیا کو چور کہہ رہے ہو یہ کون بتائے گا؟ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے، جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے، وہ کسی اور وقت میں کہوں گا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے. تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی؟ بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارت کو، یاسر کو، جو قتل مار دھاڑ کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں. اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے. اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے.
13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں. جب میرے آقا مدینے پہنچے وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں, کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں. جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی. پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے, حضور کبھی آئے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا, ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے. بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد, دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے, پکڑا جائے. اب آیتیں سنیں. یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی, آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی, کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی. لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو, مارو, قتل کرو, کاٹو. ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے. نہیں کیا نا, 700 سال تک تھے. یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا, پریشان کیا, گھر بار لوٹا ہے. ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں. اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے, جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے, ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے, ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو, مارو, قتل کرو. اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں, کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں. الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے. ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بسینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے گا. آیت سنو. آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے, اور جب تم زمین میں نہیں, آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. یا آگے تک آیت ہے, ترجمہ سنو. اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا, اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے. اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں, اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو, کافروں کی یہی سزا ہے. یہ آیت درد دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے. دیکھو جہاں پاؤ مارو, قتل کرو, قرآن یہی کہہ رہا ہے, قرآن یہی کہہ رہا ہے. تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78, اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں, کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں, کب کب آتا ہوں, سنو. کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں. میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں. کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی, اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے, اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ الگ الگ اوتار میں آئیں گے. یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں. تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے. قرآن کہتا ہے, قرآن کی جو آیت ہے جس میں ان کو یہ تکلیف ہے, ہاں, یا ایھا الذین آمنوا, بڑے مزے کی بات, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہودیوں کو عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. یہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں, اولیاء کا مطلب حقیقت میں دیکھا جائے تو صرف دوستی مراد نہیں بلکہ ان کو سارے اختیارات مت دو.
یہ اصل مسئلہ ہے. کیونکہ مدینے میں جب صحابہ گئے تھے تو وہاں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, وہ چھپے ہوئے دشمن تھے اور جا کر کے مشرکین اور دشمنوں کی مدد کرتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بچے رہو ان کے ساتھ, کہ تم جا کر کے ان کو رازیں بتاؤ گے, اپنے سارے مال اسباب کی سب راز بتاؤ گے تو یہ جا کے دشمنوں کو بتائیں گے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, ان سے دوستی مت رکھو, ان کو پورا اختیار مت دو. لیکن یہ 1400 سال کے بعد آج واویلا مچا رہے ہیں. دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے دوستی مت کرو. ارے یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا, عیسائیوں سے دوستی نہیں کرنا ہے, اور کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے. قرآن تو صرف دشمنی سکھا رہا ہے, دوستی نہیں سکھا رہا ہے. اچھا قرآن دوستی نہیں سکھا رہا ہے, دشمنی سکھا رہا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں پھر یہاں جو وید ہیں اور دوسری کتابیں, وشنو پران, ان کی پران بھی ہیں بہت ساری, اور ایک کتاب ہے اپستھما دھرما شاسترا, جس میں 2128 میں ایک ان کا ورس ہے, ایک آیت ہے. کیا کہہ رہے ہیں سنیے. کتابیں بھی مل جائیں گی, انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی, میرا کہا ہوا سب ریکارڈ بھی موجود ہوگا. کہا جا رہا ہے ایک چنڈال یعنی دلت کو, چنڈال کہتے ہیں دلت, شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ارے ہم دوستی کرنے کو منع کر رہے ہیں. یعنی قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, یہودیوں سے اور عیسائیوں سے دوستی نہ کرو. اتنی بات پر تم واویلا مچا رہے ہو. اور یہاں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ دلت اور شودر کو ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے. ہاتھ بھی مت لگاؤ. کیوں؟ انسان نہیں ہے وہ؟ دلتوں کو سناؤ, اور اس کو بات کرنا, اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اپستھما کتاب کا نام, دھرما شاستر 2128 اس میں موجود ہے. ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے, اسے دیکھنا بھی گناہ ہے. اور ایک ورس ہے ان کے اندر, اسانا سمہیتا, اس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 46, ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد. اب سنو, ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ ملیچ یہ دوسرا باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ملیچ کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان بھی ملیچ ہو گئے ان کے نزدیک. یہ کہتے ہیں نا باہر سے آئے ہوئے, تو ہمارے بارے میں بھی یہی بات آئے گی. اب پران میں اور بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں کیا کیا سکھایا جا رہا ہے یہ کوئی نہیں بولتا. یہ بھی لے کر کے کبھی سپریم کورٹ جاؤ, یہ بھی لے کر کے جاؤ کہ بھائی یہاں پر بھی تو بہت زیادہ سختی کی بات آئی ہے, چنڈال کو شودر کو ہاتھ لگانا بھی منع کہا جا رہا ہے. یہ تو بھید بھاؤ ختم کیا جا رہا ہے. کوئی گیا نہیں سپریم کورٹ. اب سننے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے. ایک ملیچ اور چنڈال سے بات کرنے کے بعد, یا کسی ایسی عورت سے بات کرنے کے بعد جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا, کیا ہے دھرم میں دیکھیں کیا حکم ہے. چنڈال سے بات کرو, شودر سے بات کرو, یا کسی عورت سے ہاتھ ملا لیا جس کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے, بات کیا, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا, تینوں برابر ہے. پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو کہا جا رہا ہے کہ آدمی کو اپنا منہ اچھے سے دھو لینا چاہیے. شودر کو پکڑ کے آیا, ایسی عورت سے بات کر کے آیا جس کا شوہر نہ ہو, یا پیشاب پخانے کو ٹچ کیا تو اسے چاہیے کہ پورا منہ دھو لے, کھلی کرے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. یہاں قرآن نے صرف یہ کہا تھا یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رازدار مت بناؤ, واویلا مچایا. اور تم تو ٹچ کرنے کو بھی منع کر رہے ہو, پیشاب پخانے کے برابر عورتوں کو بھی بنا دیا. اس کے بارے میں نہیں جاتے کہ یہ سخت آیت ہے, یہ بھی مقدس کتابوں سے اس کو بھی نکالنا چاہیے. پیدا کرو کسی وسیم گنڈے کو. وشنو پران بک نمبر 3 چیپٹر نمبر 18, یہ وشنو پران, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں واقعہ, بھید بھاؤ کون کرتا ہے سنیں. ساتا دھرو بادشاہ کا ایک نام ہے, ساتا دھرو. ساتا دھرو نام کا ایک بادشاہ تھا, اس نے ایک بڑا گناہ کر لیا تھا. یہ کتاب میں وشنو پران میں یہ موجود ہے. کیا گناہ کر لیا تھا؟ توجہ, بادشاہ نے گناہ یہ کر لیا تھا کہ ایک کافر سے بات کیا تھا. کافر سے بات کر لیا. ان کے نزدیک کون کافر ہے؟ جو ان کے دھرم کو نہیں مانتا. جو دھرم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی وہی کافر ہے جو اللہ کو نہ مانے. ان کے ہاں بھی کافر, ہم کافر ان کے نزدیک ہے. تو بہرحال ساتا دھرو بادشاہ نے ایک کافر سے بات کیا, اتنا بڑا گناہ کر لیا اس نے. کیا ہوا کتاب میں موجود ہے. حالانکہ وہ روزے سے تھا, وہ اپواس سے تھا, اس وقت اس نے بات کر لیا تو اس کو سزا کیا ملی؟ بادشاہ کو مرا تو دوسرے جنم میں کتا پیدا ہوا. دوسرے جنم میں وہ کتا بن کر کے پیدا ہوا. ارے
کافر سے بات کرنے پر کتا بن کے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو قرآن نے صرف دوستی کرنے کی بات منع کی ہے. دوستی کرنے سے منع کیا, سپریم کورٹ پہنچ گئے, اور کتا پیدا ہونے کی بات کی تو سیشن کورٹ میں تو جانا چاہیے. ارے کیا کیا بات کر رہے ہو؟ کافر سے بات کرنا منع ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہماری ہندوؤں سے بھی بات ہے, کرسچن سے بھی بات ہے, یہودیوں سے بھی بات ہے, لیکن جس معنی میں, جس مسئلے میں بات کرنا ہے ہم بات کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں روکا ہے. یہ کتابوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پہ ہم حملے کرتے جائیں اور ہم کو بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. ارے میں تو ایک ادنا خادم ہوں, ابھی اللہ کے شیر موجود ہیں, ایک نہ ایک اٹھے گا اور پھر تمہیں تمہارا آئینہ دکھاتا رہے گا انشاءاللہ العزیز. اب آگے دیکھیں, ایک آیت یہ بھی ہے, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. اے مسلمانوں, ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کو نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی نہیں مانتے اور آخرت کو بھی نہیں مانتے, تو ہم سے لڑنے کی بات تو قرآن کہہ رہا ہے تمہارے درمیان. یہ بھی سورہ توبہ کی آیت ہے اور وہی مکہ کے مشرکین کے متعلق آئی ہے, لیکن یہ ابھی تک اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں, ابھی تک اپنے اوپر گڑ رہے ہیں. خیر, اپنے اوپر فٹ کرتے ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری مرضی. لیکن اس آیت کے متعلق میں پھر گیتا کو اٹھاتا ہوں, پھر شریمد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 18, 22 اور 30, 3 اس میں ورس ہیں. یہ ہم نے کافی تک و دو کے بعد سب جمع کر لیا. الحمدللہ ہمارے پاس بھی وہ علماء آج بھی موجود ہیں جو ہر جگہ کے خزانے نکالتے ہیں, سب جگہ نظر رہتی ہے. میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں, ہمارے ساتھ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے الحمدللہ. گیتا میں کرشنا ارجن سے کہتا ہے, آیت ذہن میں ہے نا, اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, ان سے لڑو, جنگ کرو. اب کرشنا ارجن سے کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتا ہے سارے جسم ختم ہونے والے ہیں مگر روح باقی رہنے والی ہے, اس لیے ارجن اس بات کو سمجھ کر جنگ کرو کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہن لیتا ہے, ویسے ہی روح پرانے جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے. تو اے بھارت کے بیٹے ارجن, جسم میں رہنے والی روح کو ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ اگلے جنم میں پھر پیدا ہو جائے گی. یعنی اگر تم کسی جسم کو مارتے ہو, کاٹتے ہو تو خوف کرنے کی ضرورت نہیں. اور ایک دوسری اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا خوف نہیں کرنا, اس لیے کہ جس جاندار کو تم مار رہے ہو اس کے بارے میں تو لکھا گیا ہے پہلے سے ہی مرنے والا تھا. خالی تم جسم کو مار رہے ہو, روح تو رہتی ہے. ان کے یہاں 7 جنم کا جو مسئلہ ہے, تو کاٹو جتنوں کو چاہے, مارتے رہو. ارے یہاں مارا, ابھی یہ دوسری جگہ آ جائے گی پورن جنم لے کر کے, دوسرے میں پیدا ہو جائے گی. تو کرشنا ارجن سے کہہ رہے ہیں مارو ان کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور قرآن کے متعلق کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ قتل کرو ان لوگوں کو. گیتا میں بھی وہی چیز ملے گی آپ کو, سیم کانٹیسٹ, سیم چیزیں ہم نکال کر کے. یہ ابھی کچھ ہی چیزیں ہیں, تلاش کریں گے تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ملیں گی. اب دیکھیں, جو لوگ, یہ ایک آیت یہ بھی ہے, اس کو کہتے ہیں اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو, اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ رکھنا. تمہارے لیے بھی حکم ہے, ہمارے لیے بھی. اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہیں رکھنا اگر وہ ایمان چھوڑ کر کافر ہو جائیں. الحمدللہ ہم آج بھی یہی کریں گے, یہی کریں گے نا. ہاں, ہمارا عقیدہ یہی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, نبی سے جو ہو بیگانہ وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے باپ بھائی وغیرہ اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کو پسند کرتے ہیں تو دوست مت رکھو ان کو, ان کے ساتھ دوستی مت رکھو, ورنہ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کریں گے اور الگ معاملات ہوں گے. بہرحال اب گیتا میں بھی ایسا ہی کچھ ملتا ہے. چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 26. کرشنا ارجن کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے کہہ رہا ہے. کرشنا بھگوان ہے, ارجن جو وزیر ہے یا جو بھی ہے, جنگ کرنے کے لیے, اور ارجن جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو کرشنا جی کیا کہہ رہے ہیں, ارجن کیوں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا؟
یہ آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا وغیرہ کے مطالعے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ ہوئی تھی پانڈووں اور کوروں کے بیچ میں. تو پھر ارجن نے دیکھا دونوں ٹیم میں کون ہے, اس کے دشمنوں کی ٹیم میں کون کون ہے. اس کے دونوں طرف دیکھ کر کے ارجن دیکھا ٹیم بی ہو یا ٹیم اے ہو, جو دشمنوں کی ٹیم تھی اس میں ارجن کا باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, استاد بھی ہے, ماموں بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, سسرا بھی ہے اور اچھا چاہنے والے بھی ہیں. یہ سب دشمنوں کی ٹیم میں کھڑے ہیں اور ارجن ادھر ہے. اور پھر اب کرشنا جی کہتے ہیں اٹھو جنگ کرو, اٹھو جنگ کرو, اس لیے کہ ان کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ آئے, جنگ کرو. ارے میاں یہاں تو قرآن نے صرف باپ اور بھائی کا ذکر کیا کہ اگر وہ ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں تو دوستی نہ کرو. اور کرشنا تو جنگ کرا رہے ہیں باپ سے بھی, دادا سے بھی, سسرے سے بھی, بیٹے سے بھی, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, سب ہے بھگوت گیتا میں. یہ آیت نہیں نظر آئی جس میں یہ کہا گیا ہے ارجن کو کہ تم مخالفت میں اگر تمہارا باپ بھی آئے, دادا بھی آئے, بیٹا بھی آئے, بھائی بھی آئے, استاد بھی آئے, ماموں بھی آئے, سب آئے, جنگ کرو, لڑو, اٹھو. یہ چیز تو گیتا میں بھی ہے. یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کوئی آتنکوادی بن سکتا ہے, کوئی اپنے ماموں کے خلاف ہی تلوار لے سکتا ہے اور سسرے کے خلاف پہلے لے سکتا ہے. ہاں یہ پڑھنے کے بعد تو ایسا لگے گا ارجن کو جب سسر کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کرشنا جی نے کہا ہے تو پھر اس پر ہم کیوں نہیں عمل کریں, کیونکہ سسرا ہی تو لا کر کے ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. آیت اور کئی آیتیں ہیں, وقت ختم ہونے آیا ہے. میں اس کو آج اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ تم ڈیفنس والے لیول میں نہ جاؤ, دفاع کرنے کے معاملے میں نہ جاؤ کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا ویسا نہیں کہا. میاں ان کی کتابوں میں بھی سیم چیزیں ہیں. وقت ہوتا تو پھر بائبل اور تورات وغیرہ ان دوسری کتابوں کو جو مقدس مانا جاتا اس سے بھی لایا جاتا, لیکن آج معاملہ یہاں پر ہندوستان میں ان کے ساتھ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, صرف قرآن میں ہے, صرف قرآن میں ہے. میں نے جتنی آیتیں پڑھی قرآن کی اور اس کے مقابل میں جتنے ورس اور جتنے چیپٹر بھگوت گیتا کے, ابھی منوسمرتی کا تو حال ہی الگ ہے. منوسمرتی جو ہے یہ تو بہت خطرناک کتاب ہے, خطرناک کتاب ہے. اس کو 2-3 مرتبہ انہوں نے بدل دیا, پھر بھی ابھی بھی جا کے خطرناک ہے. ابھی بھی جا کے اس میں جو لکھا گیا ہے یہ دیکھیں. قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں, جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو. یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی. کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے, دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے, کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں, ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو, پکڑنے کا حکم تو آتا ہے. لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے, پکڑو مارو. ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر سے گھس کر کے آیا. اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے. تو ملعونین کا جو لفظ آیا, کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں, ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے, لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا, لعنت کیے ہوئے ہیں, اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں. یہ لوگ روح کو نہیں مانتے, حقیر لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے. 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو. شیطانی لوگ ہیں نمبر 1, حقیر لوگ ہیں نمبر 2, بیوقوف ہیں نمبر 3, دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4. گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں, وہ بھی بیوقوف ہیں, یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, بدھسٹ جتنے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں. کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں, بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں. یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب,
ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے، بیوقوف کہا جا رہا ہے، اس کو نکالو. ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں. تم پڑھو، تم اپنے پاس رکھو. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں تمہیں مارنے جا رہے ہیں، کاٹنے جا رہے ہیں. جو زہر پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پھر ترکی بترکی جواب بھی دیا جائے گا. ایک آیت یہ پڑھا. اب منوس مورتی کی جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں یہ ہے، ہاں یہ آیت جہاد کے متعلق جو نازل ہوئی. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اللہ فرما رہا ہے اگر یہ مومنین میں 20 لوگ صبر والے ہوں گے اللہ 200 پر غالب کرے گا، 200 پر غالب کرے گا. یہ سب توڑ مروڑ شروع ہو گئے، پیٹ میں تکلیف ہو گئی کہ مسلمانوں کو جنگ پر ابھار رہا ہے اللہ ان کا. اگر یہ 20 لوگ ہوں گے تو ہمارے 200 پر بھاری ہوں گے، 200 پہ بھاری ہوں گے. یہ آیت سب کو بتا رہے ہیں. دیکھو 20 لوگوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے، 200 پہ تم بھاری ہو جاؤ گے. میاں کیا قرآن میں ہی ہے یہ؟ منوس مورتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 74 کیا کہتی ہے یہ کتاب؟ کہتی ہے قلعے کے دیوار پر کھڑا ہوا ایک تیر چلانے والا جنگ کے میدان میں 100 دشمنوں کے برابر ہے. تم تو ایک آدمی کو 100 کے برابر بتائے. قلعے پر تیر لے کے کھڑا ہونے والا 100 دشمنوں کے برابر ہے، اور 100 تیر انداز 10,000 دشمنوں کے برابر ہے. تمہارے پاس اور بھی زیادہ ہے. قرآن نے تو یہاں 20 لوگ صبر والے ہوں تو کہا کہ 200 پر غالب آئیں، اور تم کہہ رہے ہو ایک تیر چلانے والا 100 کے برابر ہے، اور ایک 100 ہوں تو 10,000 کے برابر ہے. یہی چیز منوس مورتی میں بھی ہے. اگلی بار جب جائیں گے تو سب کتابیں ساتھ لے کر جائیں گے سپریم کورٹ میں، سب ساتھ میں لے کر کے جائیں. ان کو یہ میں میسج دیتا ہوں. کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وینصرکم. اللہ فرماتا ہے تم ان سے لڑو، اللہ ان کو عذاب دے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا کافروں کو اپنے ہاتھ اپنے دستے قدرت سے، اور تمہاری مدد کرے گا اللہ. تو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان سے لڑو، تو اب تکلیف ہو گئی. تو اب میں کہتا ہوں اتھروید ورس نمبر 65-71 اس میں دعا مانگی جا رہی ہے بھگوان سے. کیا کہہ کر کے؟ جو برہمن کے خلاف ہیں، جو برہمنوں کے دشمن ہیں، جو بخیل ہیں، اور خاص کر جو ہندوؤں کے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، اے بھگوان تو 100 گرہوں والی بجلی کی کڑک جس کے کنارے چاقو جیسے تیز ہوں، ان سے ان سب کے سر کے بال تو کاٹ دے، اور مونڈھے سے مونڈھے کو الگ کر دے. ان سے تو حملہ کر، ان کے گوشت کو، ان کے چمڑیوں کو گوشت سے الگ کر، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. اتنا سب کہہ دیا. اللہ نے فرمایا اللہ صرف عذاب دے گا، اور تم تو پورا پورا پارٹ پارٹ کو عذاب دینے کی بات کر رہے ہو، ہر پارٹ کو. اتھروید میں موجود ہے. کیا کیا میں نے پڑھا آپ تو سن رہے ہوں گے. کہہ رہے ہیں چاقو جیسی تیز بجلی سے تو حملہ کر. جو بھی ہمارے بھگوانوں کو نہیں مانتا، سب نہیں مانتے، سب کے لیے بد دعا ہو رہی ہے. ہاں ان کو حملہ کرے بھگوان، ان کے مونڈے سر کاٹ دے، ان سے سر کے بال کھینچ دے، گوشت سے چمڑی کو نکال دے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور ان کی ہڈیوں سے گودا بھی نکال دے. میرے عزیزو، نلی میں سے گودا نکالنے تک کی دعا ہو گئی، اب بچا کیا؟ بچا کیا؟ اور قرآن کے اوپر یہ اعتراض ہے، قرآن کے اوپر اعتراض ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو اللہ عذاب دے گا. تم کیا کیا عذاب دینے کی بات کر رہے ہو؟ یہ اتنا ہی نہیں ہے، اور بہت کچھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسا رکھا ہے کہ اس کی آیتیں آج تک امن کو پھیلا رہی ہیں، امن کو پھیلا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کی ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو جنگ میں جائیں گے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں، منوس مورتی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 81 اس میں کہا جا رہا ہے جو مقدس قانون، ہاں یہ بھی سنیں، ہمارے ہاں یہ بھید بھاؤ نہیں ہے. قرآن تم پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ امام بھی پڑھ سکتا ہے، مقتدی بھی پڑھ سکتا ہے، غریب بھی پڑھ سکتا ہے، امیر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. منوس مورتی کا قانون تو سنو. قرآن نے صرف اتنا کہا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جنہوں نے ہمارا انکار کیا ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے.
تو یہ کہتے ہیں کافروں کو جو خدا کو نہیں مانتا، یہ بار بار عذاب چکھانے کی بات کر رہے ہیں، اور تم کیا چکھا رہے ہو؟ سنو منوسمرتی میں، جو مقدس قانون کسی شودرا کو سمجھا دے گا، دلت آدمی کو کوئی مقدس کتاب پڑھا دیا اور یا اس کو کوئی قانون بتلا دیا تو خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، خود بھی نرک میں جائے گا، وہ شودرا بھی نرک میں جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بھگوت گیتا کو۔ اگر آپ کسی وید پڑھنے والے سے اس کی اجازت کے بغیر وید لے لیں تو اس کا جرم ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اس سے وید چرا لیا ہے۔ لہٰذا جو وید دلت کسی پنڈت سے لے لے گا، کہہ رہے ہیں وہ نرک میں جائے گا، نرک میں جائے گا۔ یہ دلت سماج والوں کے متعلق ہے۔ میرے عزیزو، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ قرآن صرف سیدزادے پڑھ سکتے ہیں یا پٹھان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، شیخ کے بچے پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن پاک کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے ابھی جو سن بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ پڑھتے کیا بلکہ حفظ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ کہیں تمہارے اندر یہ احساس کمتری نہ آئے۔ کیا قرآن میں ایسے لڑنے مرنے کاٹنے کی باتیں آئی ہیں جو یہ ہم پر حملہ کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس دن یہ اعتراض کریں گے، ایک آیت یہ بتائیں گے تو 10 میں کتابوں سے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں تم کاٹنے کی بات کر رہے ہو، کہاں کہاں تم قتل کی بات کر رہے ہو۔ سب پرانی کتابوں میں موجود ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنا، جنگوں کے حالات موجود ہے، کون سی جنگ میں کتنے مارے گئے، کتنے قتل کیے گئے، سب موجود ہے۔ لیکن کیا بتائیں، آج اسلام دشمنی عروج پر ہے۔ سب کو صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہے، قرآن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس لیے یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل عطا فرمائے۔ مولا قرآن کے مخالفین کو نیست و نابود فرمائے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولا تو انہیں عذاب شدید کا گرفتار بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، جتنے حاضرین ہیں بشمول من، مولا ہم سب کو جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔